ارشاد بھٹی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان کو اس معاملے کے اندر انوالو ہونا چاہیے؟ بیکاز ایک طرف بڑے آپ کہہ لیں ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو بڑے سینسٹیو ہیں، دوسری طرف ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات برادرلی نیشنز کہتے ہیں لیکن وہاں بھی کافی سرد مہری رہی ہے، کیا کرے؟ میڈم شیخ، اس کو کیا کہتے ہیں 1 ملین کا جو کویسچن آپ نے کیا، ملین ڈالر کویسچن، ہاں، اس ملین ڈالر کویسچن جو آپ نے کر دیا ہے اور جو آپ نے اپنا پورا دماغ کھول کے اس قوم کے سامنے رکھ دیا، نہیں رکھا بھی تو اچھا مجھے پتا تھا کچھ بچا لیا ہوگا۔ اچھا، اس سے پہلے میڈم شیخ کہ اس ٹاپک پہ آنے سے پہلے آج آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا دریائے سوات میں جو بارشی ریلہ آیا، اس میں ابھی تک 75 لوگ بہہ گئے تھے اور ابھی تک سنا جا رہا ہے کہ 9 لوگ جان سے گئے ہیں۔ حادثہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، قدرتی آفت کہیں بھی آ سکتی ہے، لیکن رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ تیسری مرتبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا میں اقتدار میں۔ سوات وہ 1.5 گھنٹے کے قریب وہ لوگ ایک چٹان پر ریلے میں پھنسے رہے اور سوات کا کوئی ریسکیو، کوئی ادارہ سامنے نہیں آیا، کوئی لوگ سامنے آئے، کوئی رسے والے ہی آ جاتے، کوئی وہ ٹیوبز لے کے آ جاتے، اور پھر وہ جو پشاور تو علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کی حکومت تو سوئی ہوئی تھی، تو کہنا ان کو یہ تھا کہ وہی مثالیں دیا کرتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی مر جائے تو حکمران سے پوچھا جاتا ہے۔ یہ دریائے سوات کے اندر 9 لوگوں کا ابھی تک جان سے گئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں سے اوپر جا کر پوچھ لیا گیا تو جواب تیار کر کے رکھیے گا۔ اب آ جائے میڈم شیخ اس سوال پر۔ میں اس سوال کو ایک اور طرح سے دیکھ رہا ہوں اور میں بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ ایران کے رد عمل پر، آیت اللہ سپریم لیڈر کے رد عمل پر مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے اور پریشانی بھی ہوئی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ 12 روزہ جنگ کے بعد آیت اللہ صاحب اور سپریم لیڈر صاحب نے دیکھا ہوگا کہ کوئی عملی طور پر ملک ان کے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ 2-4 مذمتیں جن میں ہم بھی شامل تھے اور ہمارا یہی بڑی بات ہے کہ ہم نے مذمت کر دی، 10-12 تشویشیں، 15-20 ہمدردیاں، اور 12 روزہ جنگ میں آیت اللہ صاحب سپریم لیڈر صاحب کو یہ تو ضرور پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ مفادات کی دنیا ہے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی دنیا ہے، اور 12 روزہ جنگ میں آیت اللہ صاحب کو مبارکباد دینی، ان کی قوم کو، ان کے لوگوں کو، کہ اسرائیل کو پھینٹی لگائی ایران نے۔ یہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں، یہ صدر ٹرمپ نے بتایا عوام کو، دنیا کو، اور دفاعی سسٹم ابھی ان کا موجود ہے، ایران کا میزائل سسٹم موجود ہے، ابھی تک ریجیم موجود ہے، ایٹمی پروگرام کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ لیکن آیت اللہ صاحب کو ایک ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حزب اللہ کی کمر ٹوٹ چکی ہے، حماس فارغ ہو چکا ہے، حوثی اور شام کا کریا کرم ہو چکا ہے، اور ابراہم جو وہ اکارڈ ہے اس کا ایک خاکہ سا میڈم شیخ سامنے آیا ہے کہ وہ خاکہ کیا ہے؟ ٹرمپ، میرے بابا جی ٹرمپ صاحب نے اس پر بات بھی کی کہ بڑی پیش رفت ہونے والی ہے، اور وہ پیش رفت کیا ہے؟ اسرائیل سے خبریں جو آ رہی ہیں اس کے مطابق ابتدائی جو ہیں کہ جنگ بندی ہوگی 2 ہفتوں میں، اس کے بعد حماس کے سیاستدانوں یا رہنماؤں کو جلاوطن کر دیا جائے گا، غزہ کے جو لوگ باہر کے ارد گرد ملکوں میں جانا چاہیں گے ان کو ارد گرد ملکوں میں بسا دیا جائے گا، اور غزہ کا کنٹرول 4 عرب ممالک کو دے دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک لائن لگے گی اور سارے اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ خیر یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن میں سپریم لیڈر صاحب اور ایران صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بابا جی، مطلب ہمارے اس وقت دنیا کے بابا جی جو یورپ کے بھی ڈیڈی ہیں اور روحانی طور پر اس وقت پوری دنیا کے ڈیڈی ہیں، ٹرمپ صاحب، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا مشرق وسطیٰ کو سلامت رکھے، خدا ایران کو سلامت رکھے، جب انہوں نے اپنے اسٹیو ویٹکاف کی ڈیوٹی لگائی ہے اور خود کہا ہے میرے بابا جی نے کہ ایران چین کو تیل بیچ سکتا ہے، ہم پابندیاں بھی نرم کر سکتے ہیں، ایران کے سول نیوکلیئر پروگرام کے حامی ہیں، ہم 20 سے 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر دیں گے، خلیجی ممالک کے ذریعے کروائیں گے، ایران کو 6 ارب ڈالر کے جو اکاؤنٹس منجمد ہیں ان تک بھی رسائی دلائی جا سکتی ہے، ایران کی تعمیر نو میں مدد کر سکتے ہیں، ایران کے دفاع کے لیے بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو برابری دی، عزت دی، اب کیوں آپ پاکستان پر کوئی منحصر کرے؟ کیوں؟ پاکستان کتنا کسی کا ساتھ دے سکتا ہے؟ ایران نے ہمارا کتنا ساتھ دیا ہے؟
तुर्की के तो बड़े तल्लुकात हैं जो तैयब उर्दवान साहब हर चौथे दिन एक बड़ी सी तकरीर कर देते हैं और हम उनको लीडर मान लेते हैं। एक्चुअल तो वो इसराइल के साथ खड़े हैं और तिजारत भी है, और तुर्की में कितनी कंपनियां इसराइल की हैं, आप बंदा हैरान रह जाता है। अच्छा। तो कहने का मकसद ये है कि छोड़िए इस बहस को। मार्को रूबियो साहब वैसे वही हैं जिन्होंने बताया था कि जिन लोगों ने मजम्मत की ईरान पर हमारे हमले की वो भी हमारे साथ हैं। तो सारी दुनिया अमेरिका के साथ है, ईरान के साथ कोई नहीं। ईरान सबसे पहले खुद डिसाइड करे कि उसे क्या करना है और उसने कैसे आगे बढ़ना है, फिर उसके बाद वो दूसरे की तरफ देखे हमने क्या करना है ईरान का, या जब अमेरिका एक तरफ खड़ा होगा हमने तो वही करना है हल्का हल्का जो अमेरिका चाहेगा। लेकिन मेरा आखिरी बात मैडम शेख कि ईरान के पास बड़ा सुनहरी मौका है। वो जैसे बाबा जी मेरे फरमाते हैं द ग्रेट ईरान, उसके लिए बड़ा सुनहरी मौका है कि उसकी तरफ बढ़ा जाए, अपने मसाइल हल करें, इस बंद गली से निकलें और दुनिया को अपने ऊपर और ख़ुद को दुनिया पर खोलें। अपने जो मुकद्दम चीज़ें रख कर, जो उनके असूल हैं उनको पेश नज़र रख कर बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है।